اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سب اس حقیقت کی طرف متوجہ ہیں کہ کوئی بھی گناہ وہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو، جب ایک معاشرے میں عام ہوتا ہے اور وہ رواج پاتا ہے تو لوگوں میں اس کی جو قباحت کا احساس ہے یا اس کی سنگینی کا احساس ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، جبکہ شریعت میں کسی کی گناہ کے قبیح ہونے یا اس کے سنگین ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ معاشرے میں عام ہے یا شاذ و نادر کسی سے یہ سرزد ہوتا ہے۔ نہیں، ایک گناہ اگر گناہ ہے، قبیح ہے، سنگین ہے، وہ گناؤنا ہے، وہ کبھی کبھار انجام پائے یا معاشرے کی اکثریت اس کی مرتکب ہو، وہ گناہ ہے، قبیح ہے اور سنگین ہے۔ میں آج ایک ایسے منکر یا ایک برائی کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ جو معاشرے میں عام ہونے کی وجہ سے جس کی قباحت کا احساس روز بروز کم ہوتا جاتا ہے، اور دیکھا دیکھی دیندار گھرانوں میں بھی وہ خواتین جو مکمل طور پر صوم و صلات کے بھی پابند ہیں، مکمل طور پر حجاب بھی کرتی ہیں، مگر وہ لا علمی میں کہیں یا چونکہ وہ معاشرے میں عام ہو گیا ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو شاید معاشرے میں ہم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے یا ہم لوگوں کی نظروں سے گر جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ انسان خدا کی نظروں میں اگر ایک انسان نہ گرے، خدا کی نظر میں اگر وہ قابل احترام ہے، جسے خدا نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معاشرہ اچھا سمجھے برا سمجھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھے، عزت کی نگاہ سے دیکھے، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ برائی ہے خواتین کا میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلنا۔ خواتین کا میک اپ گھر سے نکلنا، وہ زیادہ کیا ہوا ہو یا کم کیا ہوا ہو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یعنی سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے جانا شرعاً حرام ہے، اور کسی فقیہ نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ اپنے محرموں کے سامنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے سامنے، اپنے بھائیوں، ماموں، چچا وغیرہ ان کے سامنے میک اپ یا اور دوسرے اس قسم کی جو آرائش ہے وہ کر کے نامحرم کے سامنے جانا جائز نہیں ہے۔ وہ میں نے عرض کیا ہے، زیادہ کریں یا کم کریں، پورے چہرے کے اوپر سرخی پاؤڈر نہ ملے، اور صرف وہ ہونٹوں کے اوپر جو ہے نا وہ لپسٹک جسے کہتے ہیں وہ ملے، اس کا رنگ جو ہے نا وہ چینج کرے، وہ جس کلر کے کپڑے پہنے وہ ہوتے ہیں اس کلر کا میک اپ، یہ کام کر کے نامحرم کے سامنے جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر توبہ کر کے انسان نہ بخشوائے تو اس کی سزا مل سکتی ہے۔ اور دوسرا ایک اور منکر جو کہ اسی صنف میں جو ہے نا وہ خواتین میں عام ہے، وہ یقیناً متوجہ ہیں، ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ موجودہ مراجع کے مطابق، خصوصاً آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ، آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ، اور اسی طرح دیگر آیت اللہ فیاض بھی، ان کے نزدیک بالوں کا چھپانا، سر اور گردن کو چھپانا، کلائی سے اوپر کا حصے کو چھپانا، اسی طرح حتیٰ سیستانی کے مطابق پاؤں کی پشت بھی چھپانا، ان کو چھپانا واجب ہے۔ چہرے کا چھپانا یعنی
उन मराजे के नज़दीक वाजिब नहीं है जिनकी मोमिनीन की अक्सरियत तकलीद में है। उसके अलावा जहाँ पर बालों का छुपाना वाजिब है, सर और गर्दन को छुपाना वाजिब है, बाजू वगैरह का छुपाना वाजिब है, इसी तरह फुकहा की ताबीर में मफातिन बदन लिखा हुआ है, यानी जिस्म के वो हिस्से कि जो हसास हैं, जिसमें जो है ना वो कशिश है, उनको जो है ना वो उनके उभार को जाहिर करना, मैं समझता हूँ अक्लमंद लोगों के लिए इशारा भी काफी होता है। यानी खातून के जिस्म का जो उभार है कुदरती तौर पर, उसको उसकी नुमाइश करना, उसको लोगों के सामने जाहिर करना, ये जायज़ नहीं है। बाकायदा पूछा गया है आयतुल्लाह सिस्तानी दामा जुल्लुसैन कि ख़वातीन जो है ये जेंट्स की पेंट वगैरह पहनती हैं, तो आया ये जायज़ है या नहीं है। वो फरमाते हैं कि यानी जिससे जिस्म का उभार जाहिर होता हो वो जायज़ नहीं है। हाँ, पहन के नीचे पहने और ऊपर मुकम्मल तौर पर बड़ी चादर हो और वो जो है ना वो उभार जाहिर ना हो, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह यानी देखी गई हैं कई ख़वातीन मुकम्मल पर्दे में हैं, यानी बाल छुपे हुए हैं, गर्दन छुपी हुई है, बाजू से ऊपर वगैरह वगैरह, लेकिन पेंट में हैं, तो ये इसकी जो है ना वो इजाज़त नहीं देते। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमारी तमाम ख़वातीन को खातून जन्नत और जनाब सानिया ज़हरा हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श व कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।